الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین طٰہٰ و یاسین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نظر کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم۔ شادی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا زندہ دلی سے درود شریف پڑھیے۔ آپ ادھر ادھر منہ تاک رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی بھی عالم دین جب بیان کرنے بیٹھے تو اس کی بات کو غور سے سماعت فرمائیے، اس لیے کہ دین ہی بیان کیا جائے گا، چاہے وہ چھوٹا عالم ہو یا بڑا عالم ہو۔ باتیں سب بڑی ہیں کیونکہ باتی سب قرآن و حدیث کی ہیں، لہذا تمام باتیں بہت بلند و بالا ہیں۔ آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ توجہ کے ساتھ میں سماعت فرمائیں، اور دین کو دین کے لیول سے سماعت فرمائیں گے تو آپ کو تمام باتیں برابر لیول کی نظر آئیں گی۔ میں آپ حضرات کے سامنے نیتوں کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ آپ عوام حضرات ہیں، آپ حضرات کئی مرتبہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں نیتوں کو لے کر کے۔ آپ رہے اس دور میں تو مجھ جیسے نہ جانے کتنے صاحبان جبہ و دستار ہیں کہ جو نیتوں کے معاملے میں اتنی خطرناک ٹھوکر کھاتے ہیں کہ ان کی سات پشتوں کو وقت لگ جاتا ہے سنبھلتے سنبھلتے۔ ایک مرتبہ یا اللہ کا نعرہ لگا دیں آپ حضرات، زور سے لگائیے، زور سے۔ اب درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ آپ عمل کم کریں، مال کم پیش کریں، لیکن نیت آپ کی اگر اچھی ہے تو آپ کو بڑا اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ میں اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ، حالانکہ میں واقعات بیان کرنے کا حق میں نہیں ہوں، کیونکہ واقعات سے مسائل ثابت نہیں ہوتے ہیں، واقعات سے کچھ نصیحت یا تقریب فہمی حاصل ہو سکتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ ہماری عوام کا یہ حال ہوتا ہے، کسی بزرگ کے واقعے سے مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں حضرت کے ٹائم یوں ہوا تھا نا، نہیں ہوا تو تھا نا، لیکن قرآن میں کیا تھا نا، مسئلہ قرآن کا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، واقعات سے نصیحت آتی ہے۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد تھے علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سرور القلوب، اس کے اندر وہ ایک حدیث، ایک واقعہ لائے ہیں کہ نیشا پور کے اندر ایک جوتا گانٹھنے والا موچی بھائی مسلمان تھا، جوتے گانٹتا تھا۔ اس نے نیت کی کہ میں اپنے پیسے کو بچا کر انشاءاللہ ایک دن حج کے اوپر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کام کرتا ہے جوتے گانٹھنے کا، نیت کتنی بڑی ہے۔ یہاں حال یہ ہے کہ جناب بیٹا بھی ڈاکٹر اور بھائی بھی ڈاکٹر اور پوتا بھی ڈاکٹر، لیکن ابھی ہے ہی نہیں۔ ہے اس لیے نہیں کہ اللہ آپ کو منہ نہیں لگاتا ہے، پرابلم یہاں ہے سیٹھوں کو لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں، اور ادھر اللہ منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ تو لوگوں کو ذرا سمجھنا چاہیے انصاف بھائی، مائک والوں، ہے کیا بات یہ ہے کہ اللہ منہ لگانے کو تیار نہیں، آپ کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ یہ ہے سب، اللہ منہ نہیں لگا رہا ہے، یہ ہے پرابلم۔ تو بات یہ ہے کہ نیشا پور کے اس جوتے گانٹھنے والے نے نیت کی میں میرا ایک ایک روپیہ بچاؤں گا، حج پہ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو جناب ایک دن جب بندہ اچھی نیت کرتا ہے تو اللہ مدد بھی فرماتا ہے۔ قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، پار لگانا اللہ کا کام ہے۔
اب اکٹھا کرتا رہا، ایک دن ایسا آیا کہ اس کے حج کے لائق پیسے ہو گئے. اس دوران اس کی بیوی جو تھی وہ پیٹ سے تھی. تو کیا ہوا کہ حج کے اس زمانے اونٹوں پہ جاتے تھے، اونٹ کرایہ کا بھی کر لیا، سب معاملہ ہو گئے، لوگوں نے دعوتیں بھی کی کہ بھئی یہ بھی حج پہ جا رہے ہیں. اس دوران اس کی بیوی چونکہ ان دنوں میں پیٹ سے چل رہی تھی تو پڑوس میں سے گوشت کی خوشبو آئی. اس نے کہا کہ اپنے دھنی سے کہا، صاحب تھوڑا مجھے سوپ تو لا کے دو اس پڑوس میں سے. اس نے کہا اللہ کی بندی اپنے غریبوں کو دیں کہ لیں، اپنی طرح غریب بھائی ہے، اس سے تو کبھی لیا نہیں اپنوں. کہا نہیں لیکن مجھے تھوڑی خواہش ہو رہی ہے اس کا سوپ پینے کی. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت پیٹ سے ہو تو اس کی خواہش پوری کرنی چاہیے. افسوس عبدالسبحان صاحب ہمارے میاں بھائیوں نے ٹوپی داڑھی تسبیح کو دین سمجھ لیا ہے. یہ دین کا ایک رکن ہے. دین جب آپ قرآن پڑھیں گے جب پتہ چلے گا دین تو بہت زیادہ ابھی بند رکھا ہوا ہے، کھولے ہی نہیں الماری میں سے ابھی ہم نے. انسانی حقوق کی ادائیگی دین کا اہم حصہ ہے. مثال کے طور پر عبدالسبحان صاحب بیمار چل رہے ہیں اور ان کو 5,000 روپے کی دواؤں کا علاج کا مسئلہ ہے، اور مسجد میں بندے چاہیں تو 5,000 روپے دے سکتے ہیں 500 روپے کر کے، اور مسجد میں جناب 11ویں بنائی جا رہی ہے 11 لاکھ کی. کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں حاجی صاحب. کیوں کہ غوث پاک نے نہیں کہا تھا میرا حلوہ پکانا، غوث پاک نے کہا تھا بیمار کو دوا دلانا. ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، غوث پاک کی نہیں مانتے ہیں. ہم خواجہ صاحب کو مانتے ہیں، خواجہ صاحب کی نہیں مانتے ہیں. ہمیں خواجہ صاحب کی ماننی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان حاجی صاحب نے کہا کہ یار بیوی نے کہہ دیا، کیونکہ بیوی کی خواہش پوری کرنی ضروری ہے. تو چلے گئے شرما شرمی سے، آڈا بجایا. اس نے کہا اندر سے وہ بندہ آیا غریب، انہوں نے کہا کون؟ کہا میں آپ کا پڑوسی ہوں. حاجی صاحب بولو ماشاءاللہ آپ تو حج پہ جا رہے ہو، اس وقت کیا کام پڑ گیا؟ کہ یار میں کہتا تو نہیں لیکن تھوڑا سا سوپ چاہیے، میری عورت پیٹ سے چل رہی ہے اور جو پیٹ سے اس کی بات ماننی چاہیے. تو کہا کہ حاجی صاحب میں کیا عرض کروں، یہ گوشت آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ گوشت آپ کے لیے زور سے جائز نہیں ہے. تو اس کو تھوڑی ریس آ گئی کہ بھائی جو گوشت تیرے لیے جائز ہے وہ میرے لیے جائز کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ حاجی صاحب بھی آج کے بعد مولویوں کی طرح جاہل ہوگا، کیونکہ مولویوں کی بڑی جماعت کو لگتا ہے کہ مسئلہ نہیں بدلتا ہے، کیونکہ پڑھتے لکھتے ہیں نہیں، خالی 12 تقریریں، 13 تقریریں، 14 تقریریں، 15 تقریریں. ان تقریروں میں علم ہوتا تو پھر تو بیڑا کبھی پار ہو جاتا امت کا. مسائل بدلتے ہیں لیکن جھوٹا ایک جھوٹ چلایا جا رہا ہے سنیوں کو لڑانے کے لیے کہ مسئلہ نہیں بدلتا. مولوی جی پڑھو، علم حاصل کرو. تو بات یہ ہے کہ جناب وہ مسئلہ تو بدلتا ہے نا بھائی، احکام بدلتے ہیں. تو اب جناب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا آپ کے لیے جائز ہے، میرے لیے جائز نہیں. کہا ہاں صاحب اس لیے جائز نہیں آپ کے لیے کہ میرے گھر میں 3 دن سے میری بچی بیمار ہے اور میری جو مہینے کی آمد ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب میرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ حکیم صاحب کہتے ہیں شام کا کھانا کھلا کے دوا دینی ہے. اب کھانا کھانے ہی نہیں پکتا، دوا دوں کیسے؟ میں نے آج وعدہ کیا اپنے بچوں سے کہ آج شام کو کچھ لاؤں گا، لیکن میں مغرب کے بعد قدم بوجھل ہو گئے کہ گھر جاؤں کیسے، پیسے ہی نہیں. آپ تو معاف کرنا، آپ عوام ہو، عوام کے لیے کہاوت مشہور ہے کہ کھائے بغیر رہ جاتی ہے، کہے بغیر نہیں رہتی. تو لوگوں نے خوب پنچایتیاں کی کہ دیکھو صاحب دعوتیں کھا لیتے ہیں، رج پہ جبیشتہ نہیں ہے، کھا لیتے ہیں. 2 تولے کی زبان بہت لمبی ہلتی ہے ہمارے یہاں. تو بہرے کہ یہ 2 تولے کی زبان ہمیشہ سے چل رہی مسلمانوں کی، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا. اب جناب لوگ حج پہ چلے گئے. بہت توجہ سے سماعت فرمائی میری اس بات کو تاکہ آپ کو خدمت انسانیت کا جذبہ پیدا ہو اور ہم آرٹیفیشل مسلمان نہ بنے، حقیقی مسلمان بنے. تو اب جناب چونکہ سید صاحب تشریف لائے، ان کا استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بزم شادی خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب میری بات غور سے سماعت فرمائیں. تو اب توجہ ادھر رکھیں. اب جناب کیا ہوا کہ لوگ حج پہ چلے گئے. یہ حاج صاحب نہیں جا پائے کیونکہ انہوں نے آدھی رقم اس غریب کو دے دی کہ اور بھی کچھ ہو تو مجھے کہہ دینا، علاج کرا، کھانا بنا، راشن ڈلوا. حاج صاحب ایک عرصے کے بعد میں جب لوگ حج کر کے، اس زمانے میں ٹائم لگتا تھا، اونٹوں پہ جاتے تھے، حج کر کے جب لوگ واپس آ گئے. اچھا ایک گاڑی. ہیلو، تمامی حضرات سے گزارش ہے RJ 44 50 99 جن کی گاڑی ہے وہ تھوڑی ہٹا لیں. قاری شریف صاحب نکل رہے ہیں، گاڑی بیچ میں آ رہی ہے.
جن کی گاڑی کا اعلان ہوا وہ اپنی گاڑی کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں. تو توجہ وہاں وہ بھائی صاحب جا رہے ہیں، امید نہیں کی. اب توجہ ادھر سماعت فرمائیں، ادھر دیکھیں، میں تقریر کر رہا ہوں، گاڑی ادھر چلی جائے گی، ادھر دیکھو آپ. تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام علامہ نقی نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ وہ جناب لوگ حج کر کے آ گئے. جب حج کر کے آ گئے تو اس نے کہا اپنے حج پہ جا تو نہیں سکے. موچی بھائی نے سوچا مبارکباد تو دے کر کے آئیں، قبولیت کی دعا سب کے یہاں کرنے جائیں. ایک گھر میں گئے، کہا حاجی صاحب کیسے رہے، ارکان کیسے ادا کیے، اور کوئی کیسے حالات رہے وہاں، موسم کیسا تھا وغیرہ وغیرہ، اللہ آپ کا حج قبول کرے. اس نے کہا حاجی صاحب آپ کا بھی اللہ قبول فرمائے. اس نے کہا یار میں نے تو کیا نہیں، مجھے کیوں کہا جا رہا ہے. دوسرے گھر میں گئے اور حاجی صاحب کیسے ارکان ادا کیے، وہاں کتنی بھیڑ تھی، وہاں کیسا ماحول تھا وغیرہ وغیرہ. حاجی صاحب ایک گھر میں اور بھی جانا ہے، شام ہونے والی ہے، اللہ آپ کا قبول کرے. اس نے کہا اللہ آپ کا بھی قبول فرمائے. پھر اس نے سوچا یار میں نے تو کیا نہیں، مجھے یہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہے آپ کا قبول کرے. سوچا شاید مجھے چڑھایا جا رہا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار میں حرم شریف نہیں جا پایا تو آج مجھے ٹونڈ میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. اب میں تھوڑا شک میں ہوں کہ یا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے علاقے کی کوئی روحانی شخصیت اس کے خواب میں تشریف لائی، اور لانے کے بعد میں کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے مینا میں. ایک مینا کے فرشتے نے کہا کتنے حاجی آئے، کہا 6 لاکھ. دوسرے نے کہا قبول کتنے کا، کہ ایک کا بھی قبول نہیں ہوا. ہائے ہائے ہائے، ایک کا بھی قبول نہیں. کہا بیچارے بڑی محنتوں سے آئے ہیں، قبول نہیں ہوا. کہا کہ قبول تو نہیں ہوتا، وہ جو موچی نہیں آیا نا نیشا پور کا، اس کی وجہ سے ہو گئے ہیں قبول، جو نہیں آیا اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو کہا کہ کیسے؟ کہا یہ اس نے انسانیت کی خدمت کی، اللہ خوش ہو گیا. کہا لیکن حضرت صاحب یہ بتائیے میں حاجی تو نہیں ہوا، میری وجہ سے قبول ہوئے، حج تو نہیں کیا میں نے، بات تو وہیں کی وہیں اٹک کرے گئی. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا کیا، تیرے گاؤں والوں نے کبھی اس کو مینا میں دیکھا، کبھی مزدلفے میں دیکھا، کبھی عرفات میں دیکھا. تو تیرے گاؤں والوں کو لگا تو پیچھے والے اونٹ کے قافلے میں آیا ہے، اور بھیڑ باڑ میں ملاقات نہیں ہو، بس دور سے دیکھا انہوں نے. وہ فرشتہ قیامت تک تیرے طرف سے حج کرتا ہی رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اتنی نیت کرو، میرا رب اتنا دینے کو تیار ہے. نیت کرنی پڑے گی آپ کو، دل پہ دلدار کے نظر رہتی ہے، اس کے دربار میں سب کچھ ہے نیت کے سوا. نیت تم لے کر کے آؤ، تمام چیزیں وہ دینے کو تیار ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں فرمایا کچھ حاجی ایسے ہوں گے کہ قیامت میں جب پیش کیے جائیں گے انہیں امید ہوگی آج اللہ اجر عطا فرمائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے مال دیا کیا کیا، ہم نے حج کیا مجھے اجر دے. کیا نیت نہ تھی کہ لوگ تجھے حاجی صاحب کہا کریں، سو کہلوا دیا. مجھے اپنے پاس کے ایک عالم دین میڑتا اور آپ کے جو ہے کیا بولتے ہیں میڑتا اور بھوپال گڑھ کے آس پاس کے علاقے کے عالم دین نے مجھے بات بتائی کہ مولانا ہمارے گاؤں میں ایک حاجی صاحب تھے، تو کارڈ میں کسی نے حاجی صاحب نہیں لکھا، اس کو شادی میں کارڈ میں فلانے صاحب لکھ دیے، عبدالسبحان صاحب لکھ دیا، غفور شکور لکھ دیا، حاجی نہیں لکھا. حاجی اس نے کہا کہ روڑا کر دیا اس نے وہاں پر پورے خاندان والوں نے کہ تھائی مانا ادب کون کر سماج کے ادب کہہ رہی میں تو کو نہیں آؤں، روڑا کر دیا. اور یاد کرو سمجھو روڑے کرنے والے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے. آقا کریم علیہ السلام نے مسلمان کی ڈیفینیشن کیا بیان کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن ایک بات ہے اگر مسئلے سے تکلیف پہنچے تو چھو پہنچتی، مسئلے تو بیان ہوں گے. قرآن تو ابھی میں چوٹی لے میلہ گیا تو میں نے قرآن بیان کیا تو یوں وہاں کیا گاڑ رہے لوگ، لگتا ہے میں اداری والا بھاگ کے ابھی ملا ہوں کہ یہ ہے وہ ادار لے کے گئے. میں نے کہا ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا جن کا قرآن سے ٹینشن ہو جائے تو اب بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا. عبدالسبحان صاحب یہ بات بڑا گمبھیر ہے مسئلہ کہ جن بیچاروں کو قرآن سے حالت خراب ہو جائے قرآن بیان ہونے سے، تو اندازہ لگائیں ان کا اینڈ کتنا خطرناک ہوگا. قرآن آنے سے بندہ مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے. سبحان اللہ. کہ اللہ کا شکر ہے میرے رب کا دین آ رہا ہے، میں تو سکشم نہیں رہا لیکن دوسرا لا رہا، لیکن لا ضرور رہا ہے. اسی لیے ہمیں قرآن جب بیان ہو تو بڑا خوش ہونا چاہیے. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا فرمان انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں چھپے ہوئے راز جانتا ہے. اللہ 1000 برس عمر کرے ہمارے استاد حافظ سعید صاحب قبلہ کی. ہم جب باس نہیں پڑھتے تھے حضرت نے ایک بڑا نکتہ ہمیں بتایا، عوام الناس کی ایک کمی بیان کی. کہا مولانا آپ کو پتا ہے کہ جب، اور آپ لوگ بھی غور سے سنو، آج جب آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ اس مجلس سے، پیر صاحب قبلہ آئیں گے آپ ان کی زیارت کریں گے، لیکن اس جملے کو لے کر کے جائیے کہیں یہ کمی آپ میں تو نہیں ہے. وہ بات یہ ہے کہ فرمایا کہ جب امام جماعت سے نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا لوگ جلدی جلدی وضو کر کے دوڑ دوڑ کے آتے ہیں.
امام صاحب سے بھی زیادہ دم 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 پگوں کی آواز آتی ہے نا مسجد میں. امام صاحب کی قرت اتنی زور سے نہیں آتی جتنی دھم دھم کی آوازیں آتی ہیں. تو میرے استاد نے کہا بیٹا جانتے ہو لوگ بھاگ کر کے کیوں آتے ہیں؟ بھاگ کر کے کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت اس لیے آتے ہیں کہ ان کو جماعت مل جائے گی, اس لیے آتے ہیں کہ بھئی رکوع مل جائے. کہا نہیں تم سمجھے نہیں. میں کہا حضرت کیسے؟ کہ اگر ان کو جماعت کا فکر ہوتی 5 منٹ پہلے ہی آ جاتے. دیکھو بھئی جتنے لوگ آئے ہو جلسے میں, مجھے بتاؤ مغرب میں تم کو سب کو پتا ہے نا مغرب میں اذان ہوتی جماعت ہوتی ہے, پھر بھی ہندوستان کی مجھے کوئی ایک مسجد بتاؤ مولانا جہاں لوگ مغرب میں 10 منٹ پہلے آتے ہوں. سب کو پتا ہو کہ مغرب کے فوراً بعد جماعت ہے, پھر بھی اذان کے ٹائم آئیں گے. اگر ہمیں جماعت کا شوق ہو تو ہم 5 منٹ پہلے آئیں. ایک چوری تو یہ پکڑ لی گئی کہ جماعت کا شوق نہیں ہے. نمبر 2 پھر بھاگے کیوں, دوڑ دوڑ کے کیوں آ رہے ہیں؟ قربان جاؤں ہمارے اساتذہ کرام پر, ہمارے استادوں نے ہمیں اس جو ہے نا اس نقطے کا عقدہ کشائی کی. کہتے ہیں اس لیے بھاگ بھاگ کے دم دم کر کے آتے ہیں کہ مولوی سلام پھیرے تو مجھے کھڑا نہ ہونا پڑے. ہائے ہائے ہائے. اس لیے نہیں آتے ہیں کہ جماعت ملے, جب سب کو چھٹی ملے تو مجھے بھی چھٹی ملے, ورنہ مولوی جی سلام پھیر دے گا تو پھر مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. اس اٹھک بیٹھک سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں, جماعت کے لیے نہیں بھاگتے ہیں. کاش ہم سب کے سب اپنے دلوں کا علاج کریں بھائی. شریر ہمارے بڑے اچھے ہو گئے اکبر بادشاہ کی طرح, لیکن نہیں, اندر ہمارا وہی بیڑا غرق رہا. لہذا مجھے بھی اپنا حال ٹھیک کرنا چاہیے, آپ کو بھی اور پورے میرے اسٹاف کو بھی. دیکھو امام اہل سنت نے ایک بڑی اچھی بات کی مدرسین کے لیے کہ بچے کو اتنا ہی مارو کہ جتنا آپ کا ہوتا تو کتنا مارتے. بس ختم ہوا ساری تقریر, سارا مسئلہ حل ہو گیا. اور آپ لوگوں کے لیے, آپ کئی مرتبہ ہمارے جو نمازی حضرات ہیں نا, بوڑھے حضرات ہیں, نمازی حضرات ہیں, علم نہیں ٹھیک ہے نماز کا شوق ہے, وہ اکثر کیا کر جاتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس مسئلے پر شریعت نے سختی کا حکم دیا ہے, کہاں نہیں دیا ہے, اور وہ سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی آدمی کی گاڑی جانے والی ہے, کوئی درد کا مسئلہ ہے, اس نے بیچارے مغرب میں نفل نہیں پڑھی, تو لوگ جو ہے ٹون کرتے ہیں مسجدوں کے باہر, نمازاں 5 ہی رہ گئی بھائی, اب مغرب میں 5 ہی رکعت ہے. بھیا آپ کو کیا پتا اس کی کیا مجبوری ہے؟ اور نفل نماز کوئی نہ پڑھے, جب میرا اللہ کچھ نہیں کہتا تو حاجی صاحب آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ نفل نماز میں ہمارا دین کچھ نہیں کہتا, آپ کو پنچایتی کو کس نے کہا ہے؟ اچھا یہ پنچایتی کاش حاجن کے سامنے ہو جائے تو, حاجن تو فجر چھوڑ رہی ہے, وہاں حاجی صاحب کی ہمت نہیں ہے کہ تھوڑا کہتے ہیں کہ یار بوڑھی ہوئی ہے تھوڑا بال ہو ہے نماز تو پڑھ لے, نہیں وہاں چنکارا نہیں نکلتا بیٹوں کا. اور مسجد میں اگر امام صاحب سے تھوڑا کوئی جلدی ہے, کوئی جنازے کا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہے کہ مولوی نفل کون پڑھنا ہے, لوگ آئیں گا رہی, تو مولوی کی داڑھی ہے, آپ کے تو داڑھی نہیں ہے ابھی تک, مولوی تو سفید کپڑے پہنتا, آپ تو نہیں پہنتے ہیں, مولوی کی ہوڑ مت کرو. مولوی نے 8 سال تک ابلے ہوئے چاول اور دال کھال کے پڑھا ہے, اس کی ہوڑ ہوگی نہیں آپ لوگوں سے جو آپ بار بار کرتے ہیں مولوی کون کرے, مولوی تو دال چاول میں پڑھا ہے, آپ پڑھو. اور مولوی 7,000 میں رہتا ہے, آپ رہ کے بتاؤ. تو ہماری ہوڑیں نہیں ہو پائیں گی بابا, ابھی ٹائم لگے گا. آپ پہنچ جاتے ہو غوث پاک کے ڈائریکٹ, وہاں کہاں جا رہے ہو؟ غوث پاک دور گھنا بھائی, حال تو میں آؤں وہاں پہلی ماں کی ہوڑ کرو. مولانا میرے والد صاحب نے 30 سال امامت کی 2,000 روپے میں. کتنے میں؟ 2,000 روپے تنخواہ, 30 سال امامت کی. تیلیوں کی لڑکی شہربانوں کا حافظہ قرآن بنایا, سمجھے. کئی لڑکوں کو 26واں پارہ 25واں پارہ تک بنا دیا, پھر بچوں نے چھوڑ دی خیر تعلیم وہ. لیکن ان کے مرنے کے بعد میں حضرت بہت اچھے تھے, حضرت بہت اچھے تھے. کیوں کہ اب اچھے کہنے میں پیسے تھوڑی لگتے ہیں. جیتے جی معاف کرنا, وہ جملہ میں نہیں بولنا چاہتا, جیتے جی ہے نا کوئی پاگل آدمی پوچھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے, لیکن مرتے ہی اس حضرت کو محرم باپ جی بنا کے بٹھا دیتے ہیں. محرم باپ جی ہے یہ, محرم باپ جی پہلے نہیں تھا جب زندہ خود گھوم رہا تھا, جب یہ اب اس کے جنم پھرتے ہو. اے مسلمانوں, اور اس پر علماء کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے قوم کے ذمہ داروں کو بٹھا کر کے اپنی تنخواہوں پر بات کریں کہ حاجی صاحب میں تو منہ دیکھے ہنستا ہوں, لیکن آپ کو تو شرم آنی چاہیے. حالانکہ واٹس ایپ پر سارے واقعہ سچے نہیں ہوتے, کبھی کبھی نصیحت بھی ہوتی ہے اس میں. ایک ایسا واٹس ایپ کا واقعہ میں آپ کو عرض کروں, حالانکہ وقت کمزور ہے, کم ہے, ہمارے ہزاروں علماء بیچارے بیٹھے, یہ بھی تقریر آپ کے سامنے کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, ایک گاؤں میں, آپ عوام کے لوگ غور سے سننا اس بات کو, ایک گاؤں میں کسی عالم کا انتقال ہوا. اس کے چہلم کے موقع پر جلسے پر عبدالسبحان صاحب جیسے کسی مولانا کو بلایا کہ حضرت ہمارے امام صاحب کا عرس چہلم, اب تقریر کرنے آؤ. تو عبدالسبحان صاحب تو جانتے نہیں, عبدالسبحان صاحب نے کہا تمہارے مولانا کس طرح کے تھے تاکہ میں بیان کروں گا, حضرت نے کیا خدمت کی. کہا نہیں حضرت تو ماشاءاللہ بہت سیدھے تھے, حضرت
کبھی منڈے سے نہیں مانگا. حضرت 40 سال تک کرائے پر رہے. عبدالسبحان صاحب نے کہا کہ پھر آپ بے شرم آپ تھے, 40 سال کرائے پر رکھا امام کو, اور اس نے نہیں مانگا, تم نے بھی تو نہیں دیا نا یارو. کیا تم میں تنخواہ کے علاوہ 200 روپے مہینے والے نہیں تھے لوگ؟ اور یاد رکھو عوام کے لوگ, میں آپ کو ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. حالانکہ وہ خطرہ ایسا ہے کہ شاید علماء کو اس سے نہ اتفاقی ہو کہ مولانا یہ خطرہ بیان نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اب کیا کریں, کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر. ہمارے کئی اداروں کے اندر, اپنے راجستھان میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں کے 30 کے اسٹاف میں سے صرف 2 نے اپنے بیٹے کو مولوی بنایا ہے. ہمیں ان کڑوی باتوں پر صابر صاحب گفتگو کرنی پڑے گی. کیا کریں گے ہم, کب تک مسکرائیں؟ ہم بس وہ سائرہ بانو بن کے مسکراتے رہتے ہیں. مسکرانے سے نہیں چلے گا حضرت جی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مولوی اپنے بیٹے کو مولوی نہیں بنانا چاہتا. کیوں؟ 7,000 روپے تنخواہ اور ایرے گیرے نتو خیرے کی ڈانٹیاں سنو. ایسا آدمی جو پارشدی کے چناؤ میں نہیں جیت پاتا ہے, وہ کہتا ہے مول صاحب لائٹ کون لگائے؟ ارے بھئی تو ہی لگا تھے, تو بھی تو مسلمان ہے نا یار. جھاڑو کون کاٹی؟ بھئی جھاڑو آپ ہی کاٹ دیں, اللہ کا گھر ہے, مسلمان آپ بھی ہو, مسلمان میں بھی ہوں, بات برابر ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تنخواہ تھانے دیواں تو کتنی تنخواہ دے دو, 20,000 دے رہے ہو کیا؟ 20,000 امام صاحب کی تنخواہ جو کہتے ہو تنخواہ تھانے ہی دیواں. اور ایک ایسا جملہ جو آپ لوگ بول جاتے ہو, عوام کے لوگ سن لو, کہیں آپ کے ساتھ بھی وہ نہ ہو. ایک امام صبر و شکر سے 7,000 روپے کے اندر وقت کی پابندی 5 ٹائم. کتنی حضرت صاحب؟ حاجی لوگوں 5 ٹائم نماز کی پابندی, 2 ٹائم مدرسہ, 7 ڈیوٹی ہوئی. اور موت کہہ نہیں آتی. امام سو رہا, حضرت اچانک موت ہوئی, اٹھو تو رات کو 1 بجے جنازہ ہے, ایکسیڈنٹ ہوا تھا, چیرا پھاڑی کا ڈر ہے, ابھی کے بھی جنازہ دفن کرنا, اٹھو نیند میں سے. اب دسمبر کی رات کو 1 بجے جنازہ. آ کے سویا, مول صاحب بچی رو رہی ہے, ذرا دم کرو. اگر مولانا کہہ دے یار میں بھی انسان ہوں, دم کون کرو, بار گاڑو ہے نا, میں تو انگلار گونیا, میں دم کون کریو, میں تنخواہ کون دے وہاں. اب امام وہاں پھنسا. صبح پھر اس کو پڑھانا, صبح مول صاحب سو جائے, پڑھا ہوئے کون ٹاپرانے, پڑھا ہوئے کیسے یار, رات کو یہ 3 بجے سویا ہے, رات کو 3 بجے مولوی صاحب سویا ہے. اس قسم کے اگر امام نے مطالبہ کر لیا تو بعض مولانا ارباب علی صاحب, بعض عوام کے جاہل ایسے جملے بولتے ہیں کہ پھر بیٹھے کیوں, چھوڑ دو. اس وقت دل پہ کتنے تیر چلتے ہیں کہ 15 سال کی امامت کے بعد یہ دوش دیا آپ نے یہ سلا دیا کہ بیٹھے کیوں, چھوڑ دو. پھر بدوا نکلتی ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. پھر وہی ہونا چاہیے جو ایک مکرانے کے مولوی صاحب نے تقریر میں کہا تھا, دعا کرتا ہوں جتنی میری تنخواہ اتنے پورے مسلمانوں کی تنخواہ ہو جائے. بھئی جتنی میری اتنی تمام مسلمانوں کی ہو. وہ کیا ہوا کہ کوئی ماسٹر صاحب تھے, انہوں نے ایک مولوی صاحب کو گیلا بنانا چاہا. مولوی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم شرافت سے رہتے ہیں, ہمیں جواب سب آتے ہیں. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, اللہ کا فضل ہے, دارالعلوم ہم نے دین پڑھا ہے, وکیل اور نیتا ہم سے جیت نہیں سکتا ہے بولنے میں. یہ غلط فہمی ہے نا وکیلوں میں, نیتاؤں میں, نکال دینا. ہم سے باتوں میں مولوی نیتا اور وکیل صاحب کا ابا جی نہیں جیت سکتا جس طرح ہم بول لیتے ہیں. حضرت میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے منتری ایک وہ کاغذ لاتے ہندی میں, اور سارے نیتا ایک ہی بیان دیتے ہیں, آدرنیے فلانا, آدرنیے فلانا. آدرنیہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری طرح اردو کے جملے بولو, اردو آتی ہی نہیں ہے. میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا, بات آئی تو میں عرض کروں کہ ہماری سچویشن یہ ہے کہ وہ ایک ماسٹر صاحب نے کسی مولانا صاحب کو چڑھانے کے لیے کہ مولانا تنخواہ نہ بڑھوا لے, کہا باتیں چلی مسجد میں, اجرے میں ماسٹر اور مولوی صاحب دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ماسٹر صاحب سے پوچھا, مولانا سر آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ حضرت 60,000 ہے. اور صاحب یار میری تو یار 10,000 ہی ہے. حضرت گھبراؤ مت, اس 60,000 میں کی سکون نہیں ہے, آپ کے بڑا سکون ہے. اس نے کہا ایک کام کریں, میں قربانی دینا تیار ہوں, آپ کے بے سکون کے 60,000 مجھے دے دو, اور میرے بے سکونی بے برکتی آپ 10,000 آپ لے لو. بھئی قربانی امام دے گا, کون دے, ہے کہ نہیں؟ تب اس ٹائم ہیں حضرت اچھے نہیں ہیں. جہاں آپ کو جواب کرارا ملے وہاں حضرت خراب, اور جہاں حضرت غلامی کرے وہیں حضرت اچھا. بڑا عجیب معیار ہے ہمارے یہاں پر بھی. جو آپ کو جواب دے دے کرارا وہ مولوی خراب ہے, اور جو آپ کی سن لے وہ مولوی اچھا. پھر تو غلام ہوا, مولوی کہاں ہوا؟ میں قربان جاؤں, میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, اہل باسنی کی تاریخی کتاب ہے. ایک مولانا صاحب تھے پرانے زمانے کے, جس وقت جامع مسجد میں امامت کے لیے انہیں بلایا گیا کہ آپ آئیے, تو جانتے ہو اس امام نے کیا کہا؟ برتن بیچتے تھے. انہوں نے کہا غلامی نہیں کروں گا, امامت کرانی تو میری بات ماننی ہوگی.
الحمدللہ قوم نے ان کی بات مانی تو آج باسنی دیکھو پوری دنیا سے الگ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں یہ نہیں چلا کہ مولوی صاحب یہ ہوگا، انہوں نے سب سے پہلے یہ سب خرچے وغیرہ مٹوائے اور قوم کے اندر جو ہے فری کی شادیوں کا سسٹم شروع کیا، اور آج باسنی کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا ہے۔ وہ کوئی فرشتے تو ہے نہیں، وہ ہماری آپ کی طرح کی برادری کے انسان ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر مسجد کا مسئلہ، حضرت تمام علماء سے میری گزارش ہے کہ علماء کرام آپ کا علاج آپ کو کرنا ہوگا، کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے، نہ کسی نیتا کو درد ہے آپ کے لیے، نہ کسی سیکریٹری صاحب کسی کو درد نہیں ہے۔ علماء کو چاہیے کہ اب اپنا منہ کھولیں اور اپنے سنجیدہ مزاج طبقے کو بٹھائیں اپنے ساتھ اور کہیں کہ یاروں میں عشاء بعد بھی تمہارے لیے حاضر، میں 5 ٹائم تمہارے لیے حاضر، سردی گرمی بارش تمہارے لیے حاضر۔ کیا میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو انگلش میڈیم کا حق نہیں ہے؟ کیا مولوی بننا اتنا بڑا جرم ہو گیا؟ کیا میرے بیٹے پڑھ نہیں سکتے ہیں؟ جودھپور میں ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے امام صاحب کا بیٹا انگریزی پڑھ رہا، تو میں نے کہا کیا ہو گیا پھر آپ کا کیوں پڑھ رہا ہے؟ امام صاحب کا پڑھ لے تو کیا دقت ہے بھائی؟ ذاکر صاحب چند منٹ ہو پھر میں اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ کاش ہمارے علماء کو اب چاہیے، اور آپ جیسے اگر وفادار ساتھ دیں گے تو کام چلے گا۔ ہر آدمی سے دیکھو ہمیں وفاداری کی امیدیں نہیں ہوتی، ہم سمجھدار لوگوں سے امیدیں کرتے ہیں۔ انسان ہو آپ بھی، ہمیں اپنا بھائی سمجھو کہ اگر ہماری جگہ آپ کا بھائی امامت کرتا آپ کیا کرتے؟ آپ کا بیٹا امامت کرتا آپ کیا کرتے؟ تو آپ یہ کرتے کہ تنخواہ بڑھانے کی بات کرتے۔ ایسا ہو جائے، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو تمہاری تنخواہ 7,000 دے رہے دو، اس کے علاوہ اگر جو ہے 20 بندے ہو جائیں، 20 بندے ہو جائیں اور 300 روپے ماہانہ کر دیں، 300 روپے ماہانہ کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا حاجی صاحب 300 روپے ماہانہ، تو کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ تو امام صاحب کا بھی گھر اچھا چل جائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ کر سکتے ہو کہ 7,000 تو مولانا کی بچت ہو جائے گی، ان کا راشن فری کر دیا جائے۔ مولانا گھر میں محلے میں کم سے کم یار جو ہے 60 گھر تو ہوتے ہیں، کوئی راشن، کوئی شکر، کوئی آٹا، کوئی دال کا انتظام کر دے تو امام کا راشن فری ہو جائے تو کچھ پیسے بچ جائیں اس غریب کے۔ اور ایک بات بتاؤں آخر میں آپ کو، آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا، منہ میرا کعبہ شریف پیچھے اس امام کے، اور ہماری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یار چھوری کے لیے پلاٹ لینا چاہ رہا تھا لیکن میں پلاٹ کی قسطیں بیکار ہو جائیں گی، میرے پیسے بھر ہی نہیں پا رہا ہوں۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں نماز میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ جنت میں جاؤں گا اس امام جی کے لارے۔ کہاں جاؤ گے؟ میں تو خود پھنسا ہوا ہوں، آپ کو جنت میں کیسے لے کے جاؤں؟ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے اماموں کی تنخواہوں پر غور کرو، فرق نہیں پڑتا۔ اور جس دن جو بندہ، میں نے تو دیکھا ذاکر صاحب، جو بندہ علماء کی خدمت کرتا ہے میں نے غریب نہیں دیکھا اس کو، میں نے دیکھا ہے۔ اور آپ مکرانہ شہران آباد جا کے دیکھو، جہاں علماء کو مضبوط کیا جاتا وہ گاؤں بھی بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ ہماری بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں دودھ میں دھلا ہوا ہوں، ہمیں کمیاں ہیں، لیکن آپ ہمیں یاد دلائیں۔ بھئی میں نے نماز پڑھی حاجی صاحب، میرے انگوٹھے میں ڈامر لگا رہ گیا تو مجھے نہیں پتا تھا، بھول ہو گئی، آپ کو مجھے کہنا پڑے گا نا کہ حاجی صاحب آپ کے انگوٹھے میں ڈامر لگا ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اب آپ چوراہے پہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب ڈامر لگوڑو، تو امام صاحب کو کیا پتا؟ امام صاحب کو تو نہیں پتا، بھول ہم سے ہو جاتی ہے۔ آپ ہم سے کہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری غلطیاں دور ہو، آپ ہم سے ملیں، کہا حضرت یہ آپ کی کمی ہے، میں حل کروں، میں میرا علاج کروں، آپ اپنا علاج کرو۔ کاش ہم اپنے علماء کی تنخواہ بڑھا دیں تو علماء بھی اپنے بچوں کو دین کے اندر بھیجیں۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا ادارہ ہے، ہمارے بزرگوں نے سینچا ہے اس کو، لیکن افسوس وہاں کسی مدرس نے اپنے بچے کو کہیں ڈالا، کہیں ڈالا۔ کیوں؟ سب جانتے جو ڈانٹی میں نے سنی میرا لخت جگر نہ سنے، جو ذلت میں اٹھا رہا ہوں میری بیٹی نہ اٹھائے۔ اور یہ کیوں ہے؟ ان مسجدوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ کاش ہم مسجدوں کی تنخواہوں کے علاوہ جو ہے اماموں کی تنخواہ بڑھانے کا کچھ انتظام کریں، راشن کروا دیں، یا رمضان شریف میں حاجی صاحب سال بھر میں 1,000 کوئی فرق نہیں پڑتا، 100 بندے حضرت عبدالسبحان صاحب، مولانا صابر صاحب، مولانا ذاکر صاحب، اگر 100 بندے ہو جائیں اور 27ویں رات پر 1,000 کر دیں، 1,00,000 روپے بنتا، 1,00,000 کی بند رقم آئے، امام صاحب کام ہو جائے۔ عید بقرعید پر مسافے کے اندر اپنے بچوں پہ خرچ کرو، یہ آپ کا بھائی ہے یار، آپ کا بچہ ہے، اس کو اگر 300 روپے کر دیے بندے نے، اس کی 9,000 آمد ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج وہ دن آگے کہ ہمیں چندے مانگنے پڑ رہے ہیں، ہم لڑتے پھرتے ہیں ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری مسجد کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا؟ آپ کا تو بیڑا غرق ہے، کیا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا؟ آپ کا تو امام کے پیٹ ڈگمگا رہے ہیں کیونکہ آپ اس کا حق نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اماموں کو دین کی ذمہ داری ادا کرنے کی اور آپ لوگوں کو امام لوگوں کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔